صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، وہ بلال حبشی ہوں یا اویس کرنی ہو، یا اویس کرنی ہو، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ و اتم شانہ بحمد و ثناء بعد، لاکھ درود لامحدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسد واجب الاحترام پردہ دار مائیوں بہنوں سب نے میری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک دا بڑا ہی بابرکت اور مقدس دن ہے، اللہ رب العزت ساڈے سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے، ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دا ارشاد گرامی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تواڈے رب نے حکم فرمایا کہ اسے دی عبادت کرو اور والدین دے نال احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر تواڈے سامنے بڑھاپے نو پہنچ جان ایک یا دوویں، تے انہاں نو اف نہ کہنا، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، انہاں نو اف نہ کہنا اور نہ ہی انہاں نو جھڑکنا، انہاں دے نال تعظیم دی بات کرنا اور انہاں دے لئی نرم دلی دے نال عاجزی دا بازو پھیلانا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عرض کرنا کہ اے میرے رب میرے والدین پہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے تے بچپن دے اندر میری پرورش کی۔ حضرات محترم،
ان آیات مبارکہ دے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی عبادت اور والدین دی اطاعت کا ذکر فرمایا۔ کیا لوگوں تواڈے خالق اور مالک دا تانوں حکم ہے کہ تسی اسے دی عبادت کرو اور والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ اور اپنے ماں باپ دی تعظیم و توقیر کرو، خصوصی طور تے جدوں وہ بوڑھے ہو جان انہاں دے سامنے اس تک نہ کہو اور نہ ہی انہاں نوں جھڑکو، بلکہ انہاں دے سامنے عاجزی اور انکساری دے نال رہو اور انہاں دی بخشش مغفرت دے لئی دعا منگتے رہو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے میرے رب میرے والدین تے رحم فرما جیسے انہاں نے میرے بچپن دے اندر پرورش کی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کئی مقامات تے اپنی عبادت دے نال والدین دی اطاعت کا ذکر فرمایا، جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ دی بندگی کرو اور کسے نو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین دے نال بھلائی کرو۔ دوسرے مقام تے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، ان آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین دے نال حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو جسم اور روح عطا فرمائے نے اور والدین انسان دے لئی دنیا دے وچ پیدا ہون دا سبب ہے اور سبب دے پیچھے رب ہے۔ ہن انسان دے لئی ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک اور خالق دی بندگی کر کے اس دے حضور سر بسجود رہے، اس دی عبادت دے لئی ہما وقت کمر بستہ رہے اور جنہاں دے ذریعے اس دنیا دے اندر پیدا ہویا ہے انہاں دی بھی تعظیم و تکریم کرتا رہے اور انہاں دے نال بھلائی دے نال پیش ہوندا رہے۔ یہ انسان کو چاہیے کہ یہ عمل کرے، اللہ دی عبادت بھی کرے اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک بھی کرے۔ مشکات شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک بندے نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام دا سوال سن کے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال امو کا، فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کی تھی ثم من، پھر کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا قال امو کا کہ تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر عرض کی تھی کہ ثم من، پھر کون؟ کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ابو کا کہ تیرا باپ۔ حضرات محترم، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ
عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے اس دے جواب دے اندر 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک دی زیادہ حقدار تیری والدہ ہے، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ تیرا والد ہے۔ اس فرمانے علی شان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو معلوم ہویا کہ والدہ دا حق اولاد تے والد تو زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ربانی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے آدمی کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف میں پیٹ میں رکھا اور اسے تکلیف میں جنا۔ رات محترم انہاں دوویں آیات بینات وچ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اسی بندے نو آدمی نو اس بات دی تاکید فرمائی کہ وہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے، اپنے والدین دے نال نیکی اور بھلائی کرے، اور خصوصی طور تے والدہ دے نال، اس لیے کہ اولاد دی پرورش دے اندر سب تو زیادہ والدہ نو ہی مشقت برداشت کرنی پیندی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی جتنی بھی کوشش کرتا رہے پھر بھی والدین دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں دی خدمت ساری زندگی بھی کرتا رہے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہوئے۔ ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا حق ادا نہ ہوئے۔ ماں دی شان نہ مکے باویں لکھے خلقت ساری، بعد خدا دے بچے دیے ماں ہی پالن ہاری۔ ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام نے کہ ایک بندہ سی، اس نے اپنی بوڑھی والدہ نو، اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے 7 مرتبہ حج کرایا۔ جدو آخری مرتبہ طواف کر کے فارغ ہویا تے میدان رحمت کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے بارگاہ خداوندی کے اندر عرض کرتا ہے کہ اے میرے مالک، میں اپنی والدہ محترمہ نو کندھیاں دے اتے اٹھا کے 7 مرتبہ حج کروایا، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا؟ تے پھر کسی کہن والے نے اس نو آواز دیتی کہ اے سعادت مند بیٹے، اس دے کناں دے اندر آواز آئی کہ والدہ نو کندھیاں دے اتے اٹھا کے 7 حج کروا کے کہن والے کہ میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے، اجے تو ماں دی ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جنت ملدی ماں دے قدماں اندر سیس جھکایا، جنت ملدی ماں دے قدماں اندر سیس جھکایا۔ ماں دا حق ادا نہیں ہوندا، لکھ بھی حج کرایا، پر جو خدمت ماں دی کردے 2 جگ وچ تر جاندے، نا فرمان جو ماں دے رہندے ڈب جاندے ہر جاندے۔ پچھو با یزید دے کولوں ماں کہندی جھولی بھردی، ایک گھڑی دی خدمت جیندی غوث ادب کر دیندی۔ والدہ دی عظمت، شان اور مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سلطان العارفین حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماندے نے کہ مینوں جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے نے وہ سب میری والدہ دی اطاعت دی وجہ تو حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ فرماندے نے کہ میری والدہ نے رات نو میرے کولوں
پانی منگیا کہ بیٹا پانی لے آؤ۔ اس نے اتفاق دی بات ہے کہ اس رات گھر دے اندر پانی موجود نہیں سی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات دے وقت ہی گھڑا لے کے نہر تے پہنچا اور اتھے جا کے پانی لے کے گھر آ گیا اور ایک گلاس یا پیالے دے اندر پانی ڈال کے والدہ محترمہ دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہو گیا۔ سرکار با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دور تو پانی لیاؤن دی وجہ تو میری والدہ محترمہ محو خواب ہو گئی، یعنی میرے آمدیاں نو پھر سو گئی۔ میں پانی لے کے ساری رات انہاں دی چار پائی دے قریب کھڑا ہو گیا اور سردی دی وجہ تو پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ چنانچہ میری والدہ دی جدوں اکھ کھلی تو میں پانی پیش کیتا، والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تو پانی رکھ کے سو جاندہ، کھڑا کیوں رہا؟ کھڑا رہن دی کی ضرورت سی؟ اور آپ فرماندے نے کہ میں عرض کیتی کہ میں اس خوف تو کھڑا رہا ہاں کہ شاید تسی دوبارہ جاگو اور پانی منگو تو میں پانی نہ دے سکتا۔ والدہ یہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی اور اس نے بہت ساریاں دعاواں دی۔ ہاں جی، ماں دی پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اچیرے، ماں دی پاک دعا دے صدقے رتبے ملے اچیرے، لکھاں بلیاں نالوں لنگے با یزید اگیرے۔ ماں دی نیند تو کرنا، ماں دی نیند تو کرنا تو اپنی نیند پیاری، ماں ہمیشہ تیری خاطر کٹتی ہے بیداری۔ ماں دی عظمت شان جے پوچھنی پوچھو کسے ولی تو، یا پھر پوچھنی شان جے ماں دی پوچھو پاک نبی تو۔ کہ مائی حلیمہ سی ایک باری کول حضور دے آئی، استقبال او دے لی اٹھے فوراً مدنی مائی۔ اہلن سہلن مائی تائی سونے نے فرمایا، اپنی چادر پاک بچھا کے اٹھے سی بٹھایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مقام جورانہ دیتے گوشت تقسیم فرما رہے ہیں اور ایک ضعیفہ خاتون ایک بڈھی مائی تشریف لے آئی۔ حضور تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دے استقبال دے لئی کھڑے ہو گئے اور پھر اپنا کمبل مبارک بچھا کے انہاں نوں اس دے اوتے بٹھایا۔ جدو صحابہ کرام علیہ رضوان نے منظر ویکھیا تے پوچھیا کہ حضور کون خاتون ہے کہ جس نو آپ نے اتنی تکریم دیتی، جس نو آپ نے اتنی عزت دے نال نوازا؟ ایک صحابی نے جواب دیتا، دسیا ایک صحابی اے ہے شانہ پاون والی، سونے پاک رسول اللہ نو دودھ پلاون والی، دودھ پلاون والی ماں نے اے ہے رتبہ پایا، شان او دی کی ہو سی جس دی گودی سونا آیا۔ آمنہ پاک نو لکھ سلامہ لکھ لکھ ہون بدائیاں، جس دے لال دے صدقے ہر ایک ماں نے شانہ پائیاں۔ جن نے دسی خلقت تائیں ماں دی شان اچیری، جن نے دسیا ماں دے قدماں وچ ہے جنت تیری۔ ایک بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہنا اور آپ دے نال مشورہ لین دے لئی حاضر ہویا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کی تھی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ قالا فالزمها فإن الجنة عند رجلها عند رجلها۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نو لازم پکڑو کیونکہ تیری جنت اس دے قدماں دے اندر ہے۔ قربان جاواں حضور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ دی خدمت کرو، تیری جنت تیری والدہ دے قدماں دے تھلے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جنت تیری ماں دے قدماں دے وچ ہے۔ اتنے ایک بڑا علماء کرام نے نقطہ بیان کیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی تمام مسلمانوں کے لیے مطلقاً ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اگر تیری والدہ روزے رکھ دیے تو پھر تیری جنت اس کے قدماں دے تھلے ہوئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تیری والدہ نماز پڑھ دیے تو پھر تیری جنت اس کے قدماں دے تھلے ہوئے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر تیری والدہ نے حج کیتا ہے تو پھر اس کے قدماں دے تھلے تیری جنت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کر دیے تو پھر اس کے قدماں دے تھلے جنت ہے، بلکہ مطلقاً بلا تخصیص ارشاد فرمایا کہ جنت تیری ماں دے قدماں دے تھلے وے۔ خدا نہ کرے اگر کسی دی ماں خواہ عبادت گزار نہ بھی ہوئے تاں بھی اس اولاد دی جنت اس گناہگار ماں دے قدماں دے تھلے ہوئے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ساڈیاں ماواں گناہگار ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ساڈی جنت انہاں دے قدماں دے تھلے۔ پھر اس طیب اور طاہر اور مقدس محترم ماں دی شان کی ہوئے گی کہ جس نو قرآن کریم نے 5-10 مسلمانوں دے لئی نہیں مخصوص کیتا بلکہ تمام مومنین دے لئی جتنے بھی قیامت تک ہون گے سب دی ماں کیا جو کہ صاحب قرآن دی زوجہ بھی ہے اور قرآن کریم دی عالمہ بھی ہے، مفسرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، جو عابدہ، زاہدہ، صابرہ، شاکرہ، صدیقہ اور عتیقہ، جو عائشہ بھی ہے اور امام الاولیاء دی رفیقہ بھی، کہ جس نو احکام الحاکمین نے تمام مومنہ دی ماں قرار دیتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مسلمانہ دا انہاں دیاں جاناں تو زیادہ مالک ہے۔ یہ نبی مسلمانہ دا انہاں دی جان تو زیادہ مالک ہے اور اس دیاں بیویاں انہاں دیاں ماواں نے۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ تحیت و ثناء دی تمام ازواج المطہرات مومنہ دیاں ماواں نے۔ ارشاد ربانی دے مطابق جو مومن ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دی ماں نے، اور جو شخص ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں نہیں سمجھدا وہ مومن نہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنہ دی ماں ہے اور ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے۔ اگر کوئی بے نمازی ماں دا بے ادب اور گستاخ جنت نہیں جا سکتا جو ام المومنین دا بے ادب گستاخ ہوئے گا وہ جنت کس طرح چلا جائے۔ سید عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حق الوالدین علی ولدہما، کہ والدین دا اپنی اولاد تے کی حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ والدین دا اولاد تے پتہ کی حق ہے۔ حضور نے فرمایا یعنی اپنے والدین دی اگر خدمت کرے گا تو جنت دے وچ چلا جائے گا، اور اگر انہاں نوں ناراض کرے گا تو دوزخ دے وچ چلا جائے گا۔ یعنی تیرے والدین تیرے واسطے جنت اور دوزخ نے، اگر انہاں نوں راضی کر لے گا تو جنت تے چلا جائے گا، اگر انہاں نوں ناراض کر لے گا تو دوزخ اپنے واسطے لازم کر لے گا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب دی رضا باپ دی رضا مندی ہے، یعنی جڑا بندہ چاہتا ہے میں رب دی رضا حاصل کر لواں اس نوں چاہیے کہ اپنے باپ دی رضا نوں حاصل کرے۔
رب دی رضا باپ دی رضا مندی ہے اور رب دی ناراضگی باپ دی ناراضگی۔ اس فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہویا کہ جو اللہ تعالیٰ نو راضی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد نو راضی کر لے۔ حضرات محترم، مومن نو والدین دی خدمت دے نال رب تبارک و تعالیٰ دی رضا حاصل ہو جاندی ہے، اور جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشنودی حاصل ہو جائے اس نو جنت مل جاندی ہے۔ خصوصی طور تے جو اپنے والدین دا بڑھاپا پائے اور انہاں دی خدمت کرے اور انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہوئے اس دی ناک، خاک آلود ہوئے اس دی ناک، خاک آلود ہوئے اس دی ناک، 3 بار فرمایا۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کس دی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ارادک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین بڑھاپے دی حالت دے اندر پائے، ایک ہون یا دوویں، اور پھر انہاں دی خدمت کر کے جنت وچ نہ چلا جائے، اس بندے دی ناک جڑی ہے خاک لے گی۔ حضرات محترم، قرآن کریم اور حدیث مبارکہ دے اندر والدین دی خدمت اور بالخصوص بوڑھے ماں باپ دی نال حسن سلوک کرن نو بڑی اہمیت دیتی گئی۔ وجہ اس دی یہ وے کہ ضعیف العمری دے اندر بوڑھے ماں باپ بسا اوقات ایسی بات بھی کر دیندے نے کہ جنہوں نوجوان حضرات برداشت نہیں کرتے، اور ماں باپ دی بے ادبی اور گستاخی دے گناہ دے مرتکب ہو جاندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں خبردار بوڑھے والدین دے سامنے اف بھی نہ کرو، اتنا مقام ہے والدین دا، اسی کرے کی کر چھڑنے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ ایک بچہ سی چھوٹا جا، اس نے والد نے کھلا رہا سی کول بٹھا کے، اس بچے نے بنیرے دے تے ایک کان بیٹھا ویکھیا۔ بچیاں دی عادت ہوندی شرارتاں کرنیاں یا کوئی کام کرنا تو بار بار کرنا شروع کر دینا۔ اس بچے نے اس کان ویکھیا تے والد نو پوچھتا ہے کہ ابا کی ہے، او کی چیز ہے؟ تے والد بڑا خوش ہویا کہ میرے پتر نے آج میرے نال گل کی۔ اس نے دسیا کہ بیٹا وہ کوا ہے، وہ کہاں ہے؟ پتر نے پھر پوچھا کہ ابا وہ کی ہے؟ بچہ سی، بچیاں دی عادت ہوندی بار بار پوچھنا۔ باپ اس نے بڑے پیار دے نال محبت دے نال جواب دے رہا ہے اور دس رہا ہے کہ پتر وہ کوا ہے، اور خوش ہو رہا ہے کہ میرا پتر میرے نال گل کر رہا ہے۔ اس بچے نے 100 مرتبہ پوچھا کہ ابا اس کندھ تے کی ہے، اور اس والد نے 100 مرتبہ اس نے جواب دیتا کہ پتر وہ کوا بیٹھا ہے، اور نال خوش ہو کے لکھتا رہا کہ کدی میں اس کو بخاواں گا۔ اپنی یادگیری واسطے وہ لفظ لکھتا رہا جو وہ بچہ پوچھتا رہا، وہ دستا رہا۔ دستاویز لکھ کے اس نے اپنے کول رکھ لی تو بڑا خوش۔ وقت گزرتا گیا، اس کا پتر جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا۔ جدو بوڑھا ہویا نا تو بیٹھیا سامنے کہاں ویکھ لیا، اس باپ نو وہی بات یاد آ گئی اپنے پتر والی کہ انہیں مینوں جو پوچھا سی اج میں پوچھ کے ویکھ لیا۔ پتر دی ازمائش واسطے اس نے پوچھا کہ بیٹا وہ دس کی ہے؟ تو آندا ابا جی وہ تو کہاں بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر پوچھتا ہے پتر وہ دس کہاں کی ہے؟ تو آندا ابا کی کہاں تو لائی ہے؟ تو دسیا تو ہے وہ کہاں بیٹھا ہے، گل چھڈ بھی دے تو کی کروں۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ جا کے کاغذ کٹ کے لے آیا، اس نے بخایا۔ اس نے کہا ویکھ پتر کہ جدو تو چھوٹا سا جدو تو گلاں کرنیاں سیکھیاں سن، جدو تو بولنا سیکھیا سی، تو میرے نال گل کیتی سی کہ ابا جی وہ کی ہے، تے میں بڑا خوش ہویا کہ میرا بیٹا میرے نال گل کر رہا، تے اس خوشی دی وجہ تو 100 مرتبہ پوچھا تے میں تینوں 100 بار جواب دیتا، تے ہر بار جواب بڑے پیار اور محبت نال دیتا کہ میرا بیٹا کتے ڈر نہ جائے، خوف زدہ نہ ہو جائے۔
میرے نال گل کر رہا تے تو اج دوجی بار بھی نہیں آن دیتی تے تو آ کے ابا ہن کی تو مینوں تنگ کی اے حالے تے بڑا شرمندہ جا ہویا میرے والد کا میرے نال اتنا پیار ہے اور میری باری آئی جدوں تے میں کی جی۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھیا کہ والدین اپنی اولاد دے نال بچپن دے اندر بڑی محبت اور شفقت کرتے ہیں، انہاں نوں کھان پین دا بڑا احتیاط ہوندا ہے۔ یہ ماں نوں پوچھو کہ میں اپنے بال نوں دودھ نہیں پینا، ٹھنڈا نہیں پینا، انہوں کتے ٹھنڈ نہ لگ جائے، انہوں کتے سردی نہ لگ جائے، انہوں کتے گرم ہوا نہ لگ جائے، یہ کتنا خیال کرتی ہے۔ پیشاب کر دے جو اس کو صاف کرنا، سارا صفائی سب نالوں دنیا دے اوتے کس دا بچہ پالنا ہوگا؟ انسان دا بچہ سب نالوں پالنا ہوگا، ہر چیز جیڑی ہے وہ پال جاتی ہے، لیکن انسان دا بچہ اگر پالنا ہو تو سارا نالوں کھائے پڑے گا، لیکن اس کو ماں پال دی کس واسطے کہ کل ساڈے بڑھاپے دے اندر ساڈی لاٹھی بنے گی، لیکن اسی آنے بھی ہونے بیمار ہو گئے نہ سٹو کتے باہر۔ بچیاں دے کھان پین دا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، انہاں دے پہنن دا یعنی انہاں دے کپڑے جتیاں دا کتنا خیال کیتا جاتا ہے کہ میرا بچہ کوئی ماڑا کپڑا نہ پہنے، ماڑی جتی نہ پہنے، لیکن اولاد نوں بھی چاہیے کہ جدوں ماں باپ بوڑھے ہو جان پھر انہوں نے اپنے آپ کے بوجھ نہ سمجھن بلکہ انہوں نے خدمت نو اپنی سعادت مندی سمجھن، اور ہے بھی یہ سعادت مندی بڑی ہے، صبر کرن اور سوچن کہ اگر آج یہ بوڑھے ہو گئے نے کل نو اسی بھی بوڑھے ہو گئے، اج انہاں دی خدمت کران گے، اج انہاں دا سہارا بناں گے تے کل نو ساڈی اولاد بھی ساڈا سہارا بنے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ولد باری ینظر الی ولدی نظر رحمتا الی کتب اللہ له لکل نظرۃ حجۃ مبرورہ قالوا وان نظرک کل یوم مئۃ مرۃ قال نعم اللہ اکبر واطیب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ اپنے والدین کی طرف ایک دفعہ نظر محبت دے نال ویکھے گا اللہ تعالیٰ اس نو اس دے عوض ایک حج مبرور دا ثواب عطا کرے، یعنی قبول حج دا ثواب عطا کرے جیڑا اپنے والدین نو ویکھے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ ویکھے تو حضور نے فرمایا کہ چاہے 100 مرتبہ بھی ویکھے اللہ تعالیٰ اس کو 100 دا ہی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا ہے، اگر زیادہ بھی کوئی ویکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمانے علی شان تو پتہ چلیا کہ ماں باپ نو ایک دفعہ محبت دی نظر دے نال ویکھن نال حج مقبول دا ثواب ملدا ہے۔ کوئی بے شک دن دے اندر 100 مرتبہ بھی ویکھے محبت دی نگاہ نال اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج دا مقبول حج دا ثواب عطا کرے۔ انہاں بد نصیباں نوں سوچنا چاہیے جو ماں باپ نو اپنے اتنے بوجھ سمجھتے ہیں اور انہاں دی خدمت کرن دی بجائے انہاں نوں پریشان کرتے ہیں، انہاں نوں دھکے دیندے نے۔ یاد رکھو کہ انہاں دے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یغفر اللہ عنہا ما شاء اللہ الا عقوق الوالدین فانہ یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام گناہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ جس نو چاہے گا بخش دے گا، جو چاہے گا بخش دے گا سوائے ماں باپ کی نافرمانی دے گناہ، یعنی ماں باپ کی اگر نافرمانی ہوئی تو اللہ اس گناہ نہیں بخشے گا۔ اس شخص دے لئے جس بندے نے نافرمانی کی تھی موت تو پہلو زندگی دے اندر ہی اس کو سزا دے گا اور موت کے بعد بھی اس کی سزا دے گا۔ اتنا سخت گناہ ہے ماں باپ دی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث پاک کو پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ نو چاہے معاف کر دے مگر والدین دے بے ادب گستاخ دے لئی معافی نہیں ہے، بلکہ اس نو اس گناہ دی سزا دنیا دے اندر بھی ملے گی آخرت دے اندر بھی ملے گی۔ آخری بات ٹائم ہی ہو گیا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مسنوی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بندہ سی اس کا باپ بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کہ ابا جی تسی ہن بوڑھے ہو گئے، ساڈے گھر کا نظام جہاں نا بڑا خراب ہوتا تہاڈی وجہ لہذا تسی کدھر چلے جاؤ، ساڈا سکون جہاں نا تباہ نہ کرو۔ وہ باپ اس کی طرف ویکھ کے بڑی حسرت بڑی نگاہاں نال اس نے ویکھیا اپنے پتر نو اور اس نے کہا کہ پتر میں اس عمر وچ دس کتنے جاؤں، کون مینوں لے جائے، جی تو اتنا ہی میرے تو تنگ ہے تو پھر اس طرح کر مینوں خود ہی کتے چھوڑ، میں کسی حال نہیں جا سکتا نہ ہی مینوں کسی رکھنا۔ اس نے کہا چلو یہ بھی جی تہاڈی صلاح تے میں انج کر لینا۔ سویرے اس نے تیار کیتا اپنے والد کو
एक कंबल लिया नाल ते लैके ते जान लगा। तो जिहड़ा उनका पुत्र सी ना, यानी उस बाबे का पोतरा, वो आंदा अब्बा जी मैं भी तुहाडे नाल जाना। उसने कहा पुत्र आ जा, तू भी आ जा। वो तिन्ने जने प्यो पुत्र ते पोतरा चल पै। चलते चलते जंगल पहुँच गए। उत्थे जाके ते उसने वालद नूं कहा कि लो बाबा जी तुसीं हुण इत्थे रहना, बाहर नहीं तुसीं रह सकदे। उसने कहा ठीक है पुत्र, जे तू इत्थे रहने खुश है मैनूं छोड़ जा। उसने उसनूं बिठा दिता और कंबल दे दिता है, कंबल है तुहाडा बस, और दे के तो वापस पलट गया। उसका पुत्र ये सारा माजरा वेख रहा सी। उसने कहा अब्बा जी एक मिनट खलो जाओ, मैनूं दादे नाल जरा काम है। पिछा परत्या, उसने दादे का कंबल फड़ के ना पाड़ छड़िया, दो टुकड़े कर छड़े। दो टुकड़े करके ना एक वापस नाल ले लिया, एक बाबे नूं दे छड़िया। वो बंदा वेख के बड़ा हैरान होया, पुछदा पुत्र तू कंबल का टुकड़ा की करना सी, ये रहन देना सी बाबे को। उसने कहा कि नहीं अब्बा, कल तुम भी तो बुढ़ा होना है ना, इस कंबल च लपेट के मैं तेनों इत्थे छड्ड के जिथे अज मेरे दादे नूं छड्ड के जाना। उस वक्त तुहानूं समझ आ गई भी कल मैं भी तो बूढ़ा होना। माफ़ी मांग के प्यो नूं नाल लै गया। हज़रात मोहतरम वालिदैन दी बड़ी शान है, इन्हां दा बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला सानूं अपने वालिदैन दी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्हां दे चले गए उन्हां वास्ते दुआ करन दी, और अल्लाह ताला उन्हां दे दरजात नूं बुलंद फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।